السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: فمن رغب عن سنتی فلیس منی، رواہ مسلم۔ ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک لمبی روایت کا آخری ٹکڑا پڑھا گیا ہے، اور یہ حدیث بہت مشہور ہے۔ تقریباً ہم ہر نکاح کی مجلس میں اس حدیث کو سنتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے، منہ موڑے، جو میری سنت کی مخالفت کرے، سنت سے ہٹ کر چلے، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی پھٹکار ہے ان لوگوں کے سلسلے میں جو سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ سنت کی پیروی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں چلنا بہت ضروری ہے۔ سنت پر اگر آدمی عمل کر رہا ہے، سنت کے مطابق چل رہا ہے، تو یہ اس کا عمل قبول ہوتا ہے۔ سنت کے مطابق عمل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل قبول نہیں ہوگا۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آدمی زیادہ عمل کرے، مقصد یہ نہیں ہے کہ خوب زیادہ عبادت کرے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ بندے کو زیادہ عبادت کرنا ہے، اللہ کو یہ نہیں پسند ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ شریعت اور سنت کے مطابق عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے مقصد کو اس طرح بیان فرمایا ہے سورہ ملک کے اندر: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی وہ ذات ہے، وہی وہ رب ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ موت اور زندگی اللہ نے بنائی ہے، مقصد یہ ہے کہ آزمائے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عمل کے اعتبار سے زیادہ کون ہے۔ لیبلوکم احسن عملا، اکثر عملا نہیں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے احسن عملا، عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ اچھا عمل کون کرتا ہے؟ زیادہ عمل کرنا، زیادہ عبادت کرنا، یہ اللہ کو مقصود نہیں ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ عبادت کرے سنت اور شریعت کی روشنی میں، تاکہ یہ عمل قبول ہو سکے۔ ہر وہ عبادت، ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں نہیں ہے، وہ عمل باطل ہے، وہ مردود ہے۔ من احلط فی امرنا ھذا ما لیس منی فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز لائے جو ہمارے شریعت میں نہیں ہے، نئی چیز ایجاد کرے جو ہمارے قول و عمل میں نہیں ہے، ہماری شریعت میں نہیں ہے، دین میں اگر کوئی نئی چیز ایجاد کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ فَوَرَدَّ عَلَيْهِمْ، عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ پہلے ہی سے یہ دھمکی دی گئی ہے کہ یہ عمل باطل ہے، برباد ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اس کی فکر کریں کہ ہماری نیکی قبول کیسے ہو۔
تو ہم یہ جانیں کہ عمل کی قبولیت کی شرائط کیا ہے۔ سب سے پہلے چیز جو عمل کی قبولیت کی شرائط ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے عمل پر ایمان لانا۔ ایمان لائیں گے تو عمل قبول ہوگا۔ ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، تو آدمی جو چاہے اچھا کام کر لے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں۔ ایمان یہ عمل کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ دوسری شرط ہے اخلاص، کہ ہم وہ کام صرف اللہ کے لیے کریں، دکھلانے کے لیے نہیں کریں، ریاکاری کے لیے نہیں کرنا ہے ہم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ پہلی شرط ہے عمل کے قبولیت کی ایمان، اور دوسری شرط ہے اخلاص۔ اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت کا ایمان رکھنا، اس چیز پر، اس پر کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسری چیز ہے اخلاص، یعنی وہ کام، وہ عبادت اللہ کے لیے کرنا، تب اللہ تعالیٰ وہ عبادت قبول کرتا ہے۔ اور تیسری شرط ہے کہ اس عمل کو سنت اور شریعت کی روشنی میں کرنا، کیونکہ سنت اور اس کی شریعت پر عمل کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو میری شریعت پر عمل نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس کا یہ عمل، اس کا یہ عبادت کا طریقہ، یہ سب جو ہے جو سنت کے خلاف ہے وہ رسول میں سے نہیں ہے، رسول کی تعلیمات پر نہیں ہے۔ اس حدیث کی جو شروعات ہے، 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ جو ابھی صحیح مسلم کی روایت پڑھی گئی کہ جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یہ بات آپ نے کب بیان فرمائی تھی؟ 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے تھے۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عباداتوں کے سلسلے میں، رات میں آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنا قیام کرتے ہیں، اس کو جاننے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آئے تھے کہ اللہ کے نبی الصلاۃ والسلام گھر کے اندر تھے۔ بہرحال سوال کیا، بتایا گیا، تو ان لوگوں نے نبی کی عبادت کو کم سمجھا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ سوتے ہیں، پھر رات کے آخری حصے میں بیدار ہوتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، عبادت کا طریقہ بتایا، تو جو 3 لوگ آئے تھے وہ لوگ نبی کی عبادت کو کم سمجھے۔ ان کی خواہش یہ ہوئی کہ ہم نبی سے زیادہ عبادت کریں، ان کی خواہش یہ ہوئی، کیونکہ نبی کا معاملہ، ان کا مقام، مرتبہ یہ بہت اونچا ہے۔ تو ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ اب میں رات بھر عبادت کروں گا۔ ایک آدمی نے کہا کہ اب میں رات بھر قیام کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، یعنی کھانا نہیں کھاؤں گا، روزہ رکھوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں رات بھر جاگوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں دن میں روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں صرف عبادت کروں گا، دن اور رات میں صرف عبادت کروں گا، نہ مجھے کاروبار کی ضرورت ہوگی، نہ بال بچوں کی فکر ہوگی، میں صرف عبادت کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے کیا کہا؟ میں رات میں قیام بھی کرتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، میں دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میرے بال بچے بھی ہیں، میں سب کے حقوق ادا کرتا ہوں، یہی میرا طریقہ ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ یہی میرا طریقہ ہے، اور جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ یہ بات بیان کی ہے کہ عبادت میں اعتدال ممنوع ہے، عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے کس لیے؟ عبادت کرنے کے لیے۔
ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم عبادت کریں، لیکن عبادت میں منمانی نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں، جتنا چاہیں، جیسا چاہیں، جب چاہیں کریں، جو چاہیں اپنی مرضی سے جیسا چاہیں کرنا شروع کر دیں۔ اپنی جو زندگی ہے، اپنی زندگی کو، اپنی نفس کو کچل کر کے ایسے ہی رہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ عبادت کا طریقہ یہ نہیں۔ عبادت میں کیا ہے؟ اعتدال ہے۔ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ ہم شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں کریں، ہم اپنی جسمانی ضرورت کو بھی بیلنس میں رکھیں، اپنے حقوق کا بھی خیال رکھیں، اور اللہ کے حقوق اور رسول کے حقوق کو بھی سمجھیں۔ یہ ہے اعتدال۔ اعتدال یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف کیا ہے، نماز میں لگا رہے، عبادت میں لگا رہے، خوب زیادہ عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند ہے۔ بہت زیادہ عبادت کر لینا یہ کمال نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اور کمال اس میں ہے کہ بندہ وہ کام کرے جو سنت کے مطابق ہے۔ عمل کی قبولیت کی پہلی بنیاد یہی ہے، ایمان لانے کے بعد، کہ ہم اس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں کریں۔ جو سنت کے خلاف عمل ہوگا وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو ہمارے لیے نمونہ ہے، مثال ہے، نصیحت ہیں۔ جیسے ایک صحابی نے غلطی کر بیٹھی۔ ایک صحابی سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کر دی، اور سنت کیا ہے؟ قربانی عید کی نماز کے بعد ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دوبارہ جانور ذبح کرو، تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت کیا ہے کہ کوئی بھی عبادت جو سنت سے ہٹ کر ہے وہ عبادت ہے ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنا چاہیے، ان کی سیرت پڑھنی چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، کیسے کیسے واقعات، کیسی کیسی چیزیں ان کی زندگی میں آئی ہیں۔ ہمیں ان کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، عمل ہے بہت بہترین جو ہمیں کرنا چاہیے۔ ان کے زندگی کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ یقین مانیے ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ ہمیں کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہمیں پورا دن عبادت کرنا ہے یا ہمیں پوری رات عبادت کرنا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ہر چیز کا حق ادا کرنا ہے۔ جتنا ہمیں ہمارے بچوں کے لیے کہا گیا ہے، نماز کے لیے کہا گیا ہے، جس چیز کے لیے جہاں ہمیں جیسے کہا گیا ہے، ہمیں سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق ویسے ہی چلنا چاہیے۔ اب یہ کر لینا کہ میں بہت زیادہ نماز پڑھوں، یا میں بہت زیادہ روزہ رکھوں، یا میں اس طرح سے عبادت کروں گا تو میری عبادت قبول ہو جائے گی، میرا روزہ قبول ہو جائے گا، میں تو بہت رکھتا ہوں، میری تو نماز قبول ہو جائے گی، میں تو بہت پڑھتا ہوں۔ تو اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ جس چیز کا جو اوقات ہے، جس طرح سے جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کو اسی کے ریگارڈنگ کرنا چاہیے، اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ اور ایسی ہی حدیثوں کو سننے کے لیے پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اینڈ اگر آپ فیس بک پہ سن رہے ہیں تو پلیز فالو مائی پیج۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔